میرے معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں کہ دین تو آسان ہے لیکن مولویوں نے سختی کر رکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ مولوی قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، شرعی احکام بتلاتے ہیں، اور اگر ان پر بھروسہ نہیں تو خود علم حاصل کر لے۔ کبیرہ گناہ کرتے رہیے، حرام کماتے رہیے اور حرام کھاتے رہیے، اور آخرت میں مواخذہ ہوا اور نمازیں چھوڑنے، زکوٰۃ روکنے اور حرام کمانے اور کھانے کی وجہ سے دوزخ میں بھیجا جانے لگا تو کیا وہاں یہ جواب کام دے گا کہ ہم نے نہ تو خود قرآن حکیم پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ دین کو سمجھا، اور علماء کرام نے جو بتایا وہ ہم نے پسند نہ کیا؟ غور کریں کہ کیا یہ جواب آخرت میں کام دے گا اور دوزخ سے بچا لے گا؟ اگر عفت اور عصمت مطلوب ہے اور شرمگاہ کو اور سماع بصر کو حرام سے بچانا ہے تو اسی دین پر چلنا پڑے گا جو علماء کرام بتلا رہے ہیں۔ اور اگر حرام کمائی کے کھانے پینے اور پہننے سے پرہیز کرنا ہو تو سود، جوا، رشوت اور تجارت میں خیانت، جھوٹ اور فریب اور گناہ گاری والی ملازمتوں سے، شراب بیچنے اور خریدنے سے، شراب پینے اور پلانے سے پرہیز کرنا ہی پڑے گا۔ دین اسلام کی تعریف کرنے والے سمجھ لیں کہ اسلام کوئی موم کی ناک نہیں جدھر چاہیں موڑ لیں۔ وہ تو طے شدہ عقائد اور اعمال و احکام ہیں، قیامت تک کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ ایک اور بات عرض کر دوں، ہے تو سخت اور کرخت لیکن ہے حق، اور وہ یہ ہے کہ جسے واقعتاً قرآن مجید سمجھنا اور جاننا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر سچے دل سے عمل کرنے کا ارادہ ہو، وہ دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین سمجھنا ہو، مرد ہو یا عورت، ڈاکٹر ہو یا کسی قسم کا علامہ، اگر قرآن مجید کو صحیح نیت سے سمجھنا اور پڑھنا چاہے گا تو لا محالہ اسے ملا ہی بننا پڑے گا، اور قرآن کریم کے جو معنی و مطالب ملاؤں نے بتائے ہیں انہی کو ماننا پڑے گا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور اعمال کا بھی اتباع کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے حدیث پڑھنی پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان کا مقصد زندگی اللہ کو راضی رکھنا اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا اور دوسروں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں جان و مال لگانا ہے۔ خداوند قدوس نے سورہ آل عمران میں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ و تحیہ کا مقصد خلقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا ہے۔ فخر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کی انجام دہی کے لیے اول ہاتھ کے استعمال اور پھر زبان کے استعمال کا مرتبہ بتایا ہے، اور صرف دل سے برا سمجھ کر خاموش بیٹھے رہنے کو ایمان کا سب سے کمزور درجہ قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کے بقدر برائیوں کو مٹانے کی کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ اور کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ دعوت اور بیان بازی، احادیث پڑھنا یہ ملاؤں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کی ذمہ داری لگا دی ہے، اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ سوال کرے گا، خود تو نیک عمل کرتا رہا، کیا
دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا رہا، خود تو برائی سے بچتا رہا، کیا تو نے دوسروں کو برائی سے بچانے کی تلقین کرتا رہا؟ کوئی بچ نہ پائے گا، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سوا۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔